میرے رحیم یار خان کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ جیے بھٹو، ساتھیوں، ایک سوال ہے آپ سے۔ 3 سال گزر چکے ہیں، کیا تبدیلی پسند آیا؟ کون کہتا تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو وزیر اعظم چور ہے؟ کون کہتا تھا کہ بجلی مہنگا ہوا تو وزیر اعظم چور ہے؟ عمران جھوٹا وزیر اعظم ہے، عمران نالائق وزیر اعظم ہے، عمران نااہل وزیر اعظم ہے، عمران ناجائز وزیر اعظم ہے۔ ہم اس سلیکٹڈ سرکار کے خلاف، اس کٹ پتلی تماشا کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں، عوامی مارچ کا اعلان کر چکے ہیں۔ ہمارا یہ پرامن جیالوں کا لشکر 27 فروری کو مزار قائد سے نکلے، ٹھٹا، سجاول، بدین، نوشہر و فیروز، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، کھوٹکی سے ہوتے ہوئے آج ہم پنجاب میں داخل ہوئے ہیں۔ میں پنجاب کے جیالوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی صوبہ میں رکھا گیا۔ قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے کارکن، جنوبی پنجاب کے کارکن سب سے بہادر ہے، سب سے غیرت مند ہے، سب سے وفادار ہے۔ ان کا ہمت دیکھے، ہمارے جیالوں کا ہمت دیکھے۔ یہ جیالے اقتدار کے لیے نہیں، اس ملک کے عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ظالم وقت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مقابلہ کیا، جدوجہد کی، ٹکرایا، اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کا صف اول کا کردار رہا ہے۔ چاہے وہ ظالم عامر جنرل ضیاء الحق ہو، ظالم بگھورا غدار جنرل مشرف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کبھی کسی سے نہیں گھبرایا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، کبھی نہیں بکے ہیں، کبھی نہیں جھکے ہیں۔ اور آج جب ہمارا ملک میں ایک سلیکٹڈ کٹپتلی
ہم پہ مسلط کیا گیا تو پہلے دن سے لے کے آج تک ان کا مقابلے کرتے ہوئے چیالوں کا صف اول کا کردار رہا ہے. میں نے آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے اس کا پہلا دن میں نے اسمبلی میں اٹھ کے اس کو سلیکٹڈ کا نام دیا اور اب دنیا بھر کا اس کا پہچان سلیکٹڈ ہے. ہمارا وزیر اعظم کا دنیا بھر کا جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ. جو دوسروں پہ چور کے الزام لگاتا رہا 20 سال کی جدوجہد میں چور کہہ کے تھکا نہیں, اسی رٹ پہ لگا رہا, آج تک لگا رہا. وہ خود تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نہ پیپلز پارٹی کا موقف یا نون لیگ یا کسی سیاسی جماعت کا, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا عالمی ادارہ کا عالمی رپورٹ کہتا ہے کہ عمران کا دور میں جو کرپشن ہوا اتنا کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. عمران چینی چور ہے, عمران آٹا چور ہے, عمران خاد چور ہے, عمران پیٹرول چور ہے, عمران گیس چور ہے, سب سے بڑھ کر عمران ووٹ چور ہے. اور یہ آتی 3 سال سے ملک سے جھوٹ بولتا رہا, 3 سال سے جھوٹ بولتا رہا کہ مہنگائی تو عالمی مسئلہ ہے, پاکستان میں پرائسز میں اضافہ ہوتا رہے گا, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا, وہ کچھ نہیں کر سکتے. 3 بجٹ پیش کیے, ہر بجٹ میں آپ کا زندگی کو مزید مہنگا کر دیا. میرے جیالوں کی 2-3 دن کی محنت کے نتیجے میں وہ کٹ پتلی جھک گیا, وہ کٹ پتلی گھبرا کے آپ کو دیکھ کے, آپ کے عوامی مارچ کو دیکھ کے پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کمی کیا ہے, بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے کمی کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کا نہیں, یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی. مگر ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ نیا پاکستان نہیں, مہنگا پاکستان ہے. یہ کیا عمران پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں, پیٹرول کی قیمتوں میں 15 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اور بجلی کی قیمتوں میں 6 روپے کے اضافہ کیا تھا. اب وہ 10 روپے پیٹرول کم کر کے اور بجلی کا 5 روپے کم کر کے وہ عوام کو بے وقوف
بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں۔ اب ان کا جھوٹ نہیں چلے گا، اب ان کا دھوکہ نہیں چلے گا، اب ان کا یو ٹرن نہیں چلے گا، صرف اور صرف تیر چلے گا۔ ساتھیوں، جھوٹا وزیر اعظم نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ الیکشنز میں یہاں رحیم یار خان آیا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دے گا، وہ 50 لاکھ گھر دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنے رحیم یار خان کے شہریوں کو روزگار ملا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے رحیم یار خان کے غریب عوام کے لیے گھر بنے ہیں؟ یہ جھوٹا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 100 دن میں وہ جنوبی پنجاب صوبہ بنا کے دے گا۔ یہ جھوٹ تھا۔ صوبہ محاذ نہیں تھا، صوبہ محاذ وزارتوں چھینے کا ایک طریقہ تھا۔ اپنے لیے وزارتوں کا بندوبست کر کے جنوبی پنجاب پہ سودا کیا گیا ہے۔ کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ کبھی یہ ایک شہر میں کوئی سیکریٹریٹ اعلان کرتے ہیں تو کبھی کوئی دوسرا شہر میں سیکریٹریٹ کا اعلان کرتے ہیں، کبھی وہ کسی ایڈیشنل سیکریٹری کو ایک شہر میں اعلان کرتے ہیں۔ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں، صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس ملک کو آئین دلوا سکتا ہے، سارے صوبوں کو 18ویں ترمیم سے حق دلوا سکتا ہے، پختونخوا کو پختونخوا ہونے کا شناخت دلوا سکتا ہے، گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان بنا سکتا ہے، تو ہم جنوبی پنجاب بنا سکتے ہیں، ہم اپنا وسیب کا صوبہ بنا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کی نمائندگی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے مسئلے میں اضافہ نہیں، کمی کیا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ قائد عوام کا دور کیسا تھا۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ بے نظیر شہید رانی کا دور کیسا تھا۔ وہ تو آج گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ قائد عوام نے اپنا 5 مرحلہ اسکیم 1970s میں شروع کیا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی 7 مرحلہ اسکیم 1990s میں شروع کیا تھا۔ اب 2022 ہو چکا ہے، اب تک یہ اپنے گھر نہیں بنا سکے۔ پیپلز پارٹی نے جب روزگار کا وعدہ کیا، ہم وہ وعدے ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ قائد عوام کے دور میں ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کو نہ صرف ملک کے اندر روزگار کی بندوبست کیا تھا اور ملک کے چاروں صوبوں میں روزگار کی بندوبست کیا تھا،
مگر مفت پاسپورٹ دلوا کے دنیا بھر میں ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا تھا، اور آج تک وہ ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان کی معیشت کو ترقی دلوا رہے ہیں، فائدہ دلوا رہے ہیں۔ تو یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کرنا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہمیشہ روزگار کے مواقع پیدا کر دیتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے عام تھی کہ بینظیر آئے گی، بینظیر آئے گی۔ صدر زرداری نے ملک کی تاریخ میں سارے ریکارڈز توڑ دیے کہ جتنا روزگار صدر زرداری کے وقت میں ملا، اس کے بعد اتنا روزگار کبھی نہیں ملا ہے۔ پیپلز پارٹی عام آدمی کی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدوروں کی جماعت ہے۔ اگر اس ملک کی تاریخ میں مزدوروں کو حق ملا ہے، پیپلز پارٹی نے وہ حق دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کسان کا جماعت ہے۔ ہم ہمیشہ اس فلسفے پہ چلتے ہیں کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انقلابی اقدامات اٹھائے تھے تاکہ کسان خوشحال ہو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ہمارا کسان ہمیشہ خوشحال ہوتے تھے، اور جب بھی مشکل میں پڑتے تھے تو شہید بی بی پورا ریاست کو استعمال کرتی تھی کہ میرا کسان کو کوئی مشکل نہ ہو، کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ بی بی شہید کے وقت آلو کا کاشتکار بہت ہی پریشان تھے، ان کا آلو کا فصل کا قیمت نہیں مل رہا تھا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا، حکومت کو ہدایت کی، وہ وزیر اعظم تھی، کہ حکومت یہ سارے آلو خریدے۔ تو سارے بابو پہنچ گئے کہ بی بی آپ یہ کیسے کر رہے ہو، پاکستان کیسے اتنے آلو خرید سکتے ہیں، اور اتنے آلو خرید کے آپ کریں گے کیا؟ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اب سارے کے سارے جو پوٹیٹو کراپ ہے وہ اٹھا کے خریدے، سمندر میں پھینکے، مچھلی کو کھلا دے، مگر میرا کسان بھوکا پیٹ نہیں سوئے گا۔ جب شہید بی بی کے دور میں ٹڈی دل کا باقر کا حملہ ہوا 1990s میں، تو اس حکومت کی طرح کسانوں کا لاوارث نہیں چھوڑا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایران سے، یونائٹڈ عرب امارات سے ہوائی جہاز منگوایا، ان ماکروں کا مقابلہ کیا اور انشور کیا کہ ہمارا کسان خوشحال ہی رہے۔ آپ حال ہی میں دیکھیں کہ ہمارا کسان اس وقت کس مشکل سے گزر رہا ہے۔ کسان محنت تو کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک اپنا محنت کرتا ہے، مگر اس کو اپنی فصل کی قیمت نہیں ملتی۔ یہ حکومت کسان کا زندگی عذاب بنایا ہے۔ ابھی وہ دھکے کھا کے لائن میں کٹارے میں کھڑا ہو کے اپنا ایک بوری یوریا کا بندوبست کرے، بلیک مارکیٹ میں جا کے کھاد DAP کا بندوبست کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ذرائع معیشت، زراعت، ہمارا کسان ایک منافع بخش کاروبار بنے، ان سے عزت سے سلوک اور عزت سے ٹریٹ کیا جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر ہمارا کسان کو کتاروں میں کھڑا ہو کے ان کو اس طریقے کے ساتھ، سلوک کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے اگر ہم
اپنا ایگریکلچر اکانومی میں صحیح طریقے سے انویسٹ کریں. اس وقت حکومت زراعت میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک ذرائع معیشت کہلاتا ہے؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا معیشت کا بیک بون ہمارا زراعت ہے، اور ہمارا کسان اس وقت بھوکا پیٹ سو رہے ہیں. میرا اس ملک کے کسان سے وعدہ ہے کہ میرے ساتھ دو، پیپلز پارٹی کے ساتھ دو، ہم اس کٹ پتلی کو گھر بیچیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز کے بعد جو عوامی حکومت بنے گا وہ کسانوں کا حکومت ہوگا، وہ ہاریوں کا حکومت ہوگا، اور ہم اس ملک کا ذرائع معیشت کو اپنا پیروں میں اس ملک کے نوجوان بڑے امید رکھتے تھے سلیکٹڈ حکومت سے کہ شاید ان کا کچھ ہوگا. اب اس وقت اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھیں، وہ بھی اپنی محنت تو کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک نہیں دو ڈگری ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مگر روزگار نہیں مل رہا. روزگار ان کا حق ہے. حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسا معیشت کا بندوبست کریں کہ ہر آدمی کے لیے، ہر شہری کے لیے روزگار کا مواقع پیدا ہو. یہ شخص جس نے آپ کو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، اس نے نوکری دیا نہیں ہے، نوکری چھینا ہے. اب سٹیل مل کے ملازمین سے پوچھیں، وہ قائد عوام کا بنا ہوا سٹیل مل بند پڑا ہوا ہے اور 10,000 سے زیادہ خاندانوں کو بے روزگار کروایا تھا. 16,000 خاندان جو سرکاری ملازم تھے ان کو بے روزگار کروایا تھا. پیپلز پارٹی نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان کا عدالت میں کیس لڑا، حکومت کے خلاف کیس لڑا، اور ان 16,000 خاندانوں کو ہم نے بحال کروایا. اس ملک کی طالب علم کا حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے لے، وہ سیاست میں حصہ لے، وہ اپنے مستقبل کے فیصلے لے. یہ کیا مذاق ہے کہ ہمارا تعلیمی ادارے میں، ہمارا یونیورسٹیز میں ٹیچرز کا حق ہے کہ وہ اپنا یونین بنائیں، پیون تک کا حق ہے کہ وہ اپنا یونین سازی کرے، لیکن جن کے لیے وہ ادارے بنے ہیں طالب علم کو وہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا یونین سازی کرے. وہ اپنے جو فیصلے ان کے لیے لیے جاتے ہیں ان فیصلے میں ان کا کوئی آواز نہیں ہے، کوئی سٹیک نہیں. میں سندھ کا سپاف کا پی ایس ایف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کا جد و جہد کے نتیجے میں ہم نے ابھی جا کے سندھ میں تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں یونین سازی کا حق دلوایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کے تعلیمی اداروں میں یہ یونین سازی کا حق اسٹوڈنٹس کو دلوائیں گے. ہم نوجوانوں کو اپنی قسمت، اپنے مستقبل کے فیصلے میں ان کا اپنا آواز دلوائیں گے، اور ان کا حصہ معیشت میں، معاشرے میں ان کو دلوائیں گے انشاءاللہ. ساتھیوں، ہمارا پارٹی کی بنیاد قائد عوام نے رکھا تھا، اس نے ہمیں کچھ اصول دیے تھے کہ ایک اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آج بھی اگر ہم سیاست کر رہے ہیں تو انہی اصولوں کے تحت ہم سیاست کر رہے ہیں. اور میں پنجاب کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اس قافلہ کا حصہ بنے. اگر آپ ہمارے یہ 4 اصول کو مانتے ہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے، آئے اس عوامی مارچ کا حصہ بنے اور اپنا قسمت بدل دیں. ہم کسی کا غلام نہیں ہے. کوئی عزت علاج ملتا ہے.
کڈنی میں کوئی مسئلہ ہو، مہنگا ترین علاج جس کے لیے آپ کو بھارت جانا پڑتا تھا، خیرپور کی گمبٹ ہو یا سکھر کی SIUT ہو، 100% مفت علاج ملتا ہے۔ اور ہم نہیں پوچھتے کہ آپ کون سا صوبہ سے آتے ہیں، آپ سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو، پختونخوا سے ہو، 100% مفت ہے۔ ان کا کامیابی کیا ہے، وہ کس چیز پہ کہتے ہیں مقابلہ؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درخت پلانٹ کیے، ان کے اپنے رپورٹ کے مطابق سارے صوبے کے مقابلے میں سندھ صوبہ نے سب سے زیادہ درخت بھی پلانٹ کیا ہے، اور ہر ایک درخت پہ ہم نے سب سے کم خرچہ بھی کیا۔ ان کا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ان کا کامیابی اگر ہے تو یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام اب احساس پروگرام ہے۔ ان کا اور کوئی کامیابی نہیں، وہ دوسروں کو کامیابیوں پہ اپنا تھپکی لگاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو یہ کل تقریر کر رہا تھا کہ اس کا فارن پالیسی واہ واہ، اور صدر زرداری کا پالیسی کیا۔ میں ان کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کا فارن پالیسی اس وقت کامیاب ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ جو خان نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلواؤں گا، کیا اس گرین پاسپورٹ کا کوئی عزت رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کا کیا کامیابی ہے فارن پالیسی؟ صدر زرداری ایران پہنچتا ہے تو ایران پاکستان گیس لائن کا بندوبست کرتا ہے۔ صدر زرداری چین پہنچتا ہے تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا بندوبست کرتا ہے۔ صدر زرداری امریکہ پہنچتا ہے تو کیری لوگر بل اور فیڈز آف ٹیرف پاکستان کی صورت میں اربوں روپیہ کا ٹریڈ کی بندوبست کرتا ہے۔ یہ کٹ پتلی کہیں جاتا ہے تو ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ تو نام کا وزیر اعظم ہے، یہ تو سلیکٹڈ ہے، اس کا کوئی عزت نہیں رہا۔ جب ملک کا وزیر اعظم کا کوئی عزت نہیں رہی تو پھر ہمارا گرین پاسپورٹ کا کیسے عزت کروایا جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ میں اس ملک کے غریب عوام کے مسائل کا حل موجود ہے۔ میں آپ سب سے، اس ملک کے نوجوانوں سے، کسانوں سے، مزدوروں سے، عورتوں اور اقلیتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ماضی میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی جو وعدے قائد عوام نے آپ سے کیے، جو وعدے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ سے کیے، وہ نامکمل وعدے میں مکمل کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے شہیدوں کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کٹ پتلی کو، اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے۔ آئے میرے ساتھ اسلام آباد جائیں۔ اسلام آباد پہنچ کے ملک اور دنیا کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں۔ اسلام آباد پہنچ کے میں آپ سے کوئی غیر جمہوری کام تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی غیر جمہوری توقع رکھ سکتا ہوں۔ ہم اسلام آباد پہنچ کے جمہوری ہتھیار اپنائیں گے اس غیر جمہوری شخص کو گھر بھیجنے کے لیے۔ ہم اسلام آباد پہنچ کے انشاءاللہ تعالی اسی چیز کے لیے ہم مہم چلا رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لانے کے پوزیشن میں ہو، عدم اعتماد لے کر آئے، جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ کو گھمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا راستہ، ہمارا سفر بہت لمبا ہے۔ میں رحیم یار خان کے عوام سے اجازت مانگتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کل صبح ہم بھاولپور سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت مہربانی۔ جیے
بھٹو! نعرہ